بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سلطان حیدر آپ کو اپنے چینل کچن کاکٹیل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو گرین سیلڈ کے متعلق ہے۔ گرین سیلڈ سے پہلے کی کچھ ویڈیوز کچن سے ریلیٹڈ ہماری پائپ لائن میں موجود ہیں، وہ ویڈیوز بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ تک پہنچ جائیں گی۔ گرین سیلڈ دنیا کے تقریباً ہر کونے میں، ہر طبقے میں یا ہر ایک کنٹری میں الگ الگ طریقے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جس کے کچھ انگریڈینٹس مختلف ہو سکتے ہیں، مگر گرین سیلڈ عام طور پر سب جگہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے انگریڈینٹس اس کی مارکیٹ کے مناسبت کے ساتھ مختلف ہو سکتے ہیں اور اسی انگریڈینٹ کی بیس پر اس کے نام بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو چیزیں میسر تھی اس وقت، ان کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے اس سلاد کو ترتیب دیا ہے، جس کی ہم نے دو کیٹیگریز بنائی ہیں۔ ایک جو عام طور پر تقریباً عام گھروں میں استعمال ہونے والا سلاد، اور دوسرا جس کو آپ اعلیٰ کارٹ کے مینیو یعنی کہ ایلیٹ کلاس اور جو اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ انگریڈینٹس کو تقریباً 5 سے 6 گھنٹے پہلے میرینیشن کرنی پڑتی ہے۔ تو پہلے ہمارے پاس انگریڈینٹس ہیں، ان کی میرینیشن کرتے ہیں اور 5 سے 6 گھنٹے تک وقت و گیپ دیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنا جو پراپر سیلڈ ہے اس کو بنائیں گے۔ تو پہلے آئیں اس کی میرینیشن شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس میرینیشن کے 3 انگریڈینٹس ہیں، جس میں 2 الگ الگ قسم کی ہری مرچیں ہیں۔ ایک ہری مرچ اس کو ملیر کی مرچ کہتے ہیں، اور ایک یہ دوسری سادی۔ میرے پاس گھر میں یہی 2 اویلیبل تھی، اس لیے میں نے ان کو یوز کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لیمن ہے، جس کو ابھی ہم یوز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس ہری مرچ کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ کاٹ لیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ مرچیں لے لیں، اس کے بعد اس کو اپنے سائز کے مطابق کاٹ لیں۔ میں نے اس کو تقریباً 1 انچ کے سائز پہ کاٹ رہا ہوں، آپ اپنے حساب سے اس کا سائز سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو کاٹنے کے بعد تقریباً آپ نے اس کو اس طرح اس سائز میں کرنے کے بعد آپ نے اس کو سینٹر سے 2 کر دینے۔ میری کٹنگ سکل تھوڑی سی ویسی ویک ہے، اور اس کو آپ نے اندر سے صاف بھی کر لینا ہے۔ اس کے بیج الگ کر لیں، اور یہ جو ایک وائٹ پٹی سی ہوتی ہے وہ بھی آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح آپ نے کر لینی ہے، یہ صاف ہو جائے گی۔ اس کو آپ نے الگ کر لینا ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ ایک ہی سائز کی ہو، بالکل مشین کی طرح بھی نہیں کاٹنی بس، کیونکہ یہ ہینڈ میڈ ہوتی ہے تو اس میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے سائز۔ اب میں یہ دوسری والی مرچ بھی لوں گا۔ یہ لال مرچ میں یہ صرف فلیور اور کلر کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ ہم نے مرچیں 3 الگ الگ قسم کے کاٹ لی ہیں۔ ویسے تو ہمیں یہ والی مرچیں چاہیے تھی بیسکلی، یہ تیز ہیں تھوڑی، کچھ لوگ تو اس کو بھی کھا لیتے بڑے شوق سے، جو میٹ لور اسپیشلی۔ اس کے بعد ہم نے یہ لیا لیمن، اس کو آپ نے کاٹ لینا ہے، یعنی کہ کچھ چھیل لینا ہے، آپ یوں سمجھ لیں۔ اس کو لازمی نہیں ہے کہ یہ پورا ہر طرف سے چھلا ہی ہو، بس آپ نے یہ کچھ حد تک اس کو کاٹ لینا ہے۔ چھلکا لگا بھی رہے ساتھ تو تھوڑا تھوڑا کوئی پرابلم نہیں۔ اس طریقے سے ہم اس کو چھیل لیں گے۔ یہ سب چیزیں ہم نے کاٹ لی۔ اس کے بعد ہی ہم اس کو ترتیب دے دیتے ہیں ایک دفعہ۔ اس کو ہم پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں۔ اتنے سائز کی میں نے مولی لے لی ہے، یہ مجھے ضرورت تھی، یہ ساری استعمال ہوگی۔ اور اس کو میں کاٹنے سے پہلے اس چیز کو میں سائڈ پہ رکھ، یہ چیز بھی استعمال ہوگی۔ یہ اس مولی کو ہم نے تقریباً سینٹر سے 2 پیس کر لیتے ہیں اس کے، یہ، اور اس کے بعد ہم نے اس کو بیسکلی چوکور کرنا ہے۔ ہمیں فائن اس کے بالکل اسکوائر پیس چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کو ہمیں جس سائز کے لیے چاہیے اس کو میں نے ہاف کر لینا ہے پہلے۔ اس کے بعد اس کا بھی میں ہاف کروں گا، پھر اب اس کو میں نے تقریباً اس سائز پہ رکھ کے اس کے 3 پیس اس سائز کے میں چاہیے۔ یہ وہی سائز ہے تقریباً جو ہم نے ہری مرچوں کا رکھا تھا۔ اس کو آپ چاہے ورٹیکل کاٹیں چاہے ہاریزونٹل کاٹیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس آپ اس کو اپنے سائز کے مطابق لے لیں۔ میں نے اس کو ہاریزونٹل کاٹا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو بھی ہم 2 پیس کریں گے، پھر اس کے بھی، پھر اس کے بعد ہم اس کے 3 کے بھی۔ جو ہم نے مولی سکوائر کی تھی اس مولی سے، اب جو اس کو سکوائر کرتے ہوئے جو مولی بچی تھی اس کے بھی ہم نے یہ پیسز کر لینے ہیں، جس کو ہم نے علیحدہ کر لینا ہے۔ اس کو میں اس باؤل میں ڈال رہا ہوں۔ یہ جو چیزیں ہم نے کاٹ لی تھی، اس کا یہ بقایا جو بچا تھا، اس کو آپ نے اب ایسے کرنا ہے کہ اس میں سے آپ نے باریک باریک الگ کر لینا ہے، جو چیز پہلے سے چھوٹی ہے، اور جو بڑا جو تھوڑے سائز میں بڑا ہے وہ آپ نے سائڈ پہ کر لینا ہے، اس کو ہم نے چھوٹا کرنا ہے پھر۔ یہ جو چیز ہم نے ابھی چاپ کر لی ہے، اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہ ایک سٹینر سا ہے، یہ آپ نے اس کو اس میں ڈال دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس سٹینر نہیں بھی ہے تو بھی کوئی ایشو نہیں، آپ اس کو اسی طرح ہی باؤل میں ڈال سکتے ہیں، اور بعد میں آپ اس کے جو پانی ہوگا وہ آپ
اس کو آپ نے ڈال دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا پریس کر لیں اور اس کے کیپ کو لگا لیں اب واپس. اب یہ آپ اس کو ادھر رکھ. اچھا ان چیز کی میرینیشن کا یہ لاسٹ پروسیس ہے. آپ نے ان چیزوں کو کنٹینر میں ڈال لینا ہے. بیسیکلی آپ نے یہ ڈالنا ہے جو آپ نے اس کا جو بقایا سامان بچا تھا مرچوں کا وہ ساری مرچیں ڈال لینی ہے اس کے ساتھ. گرین والی بھی، یہ والی بھی، لائٹ گرین اور ریڈ. اور اس کے ساتھ آپ نے اس کے اندر یہ لیمو بھی ڈال دینا ہے. بیسیکلی تھوڑا سا ہم اس میں سے لیمو علیحدہ کر لیں گے. یہ والا لیمو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے. اور جو آپ نے یہ مولی ہم نے لی تھی جو سکوئر میں تھی، جو تھوڑی فائن کٹنگ میں تھی، اس کو آپ نے اس کنٹینر میں ڈال لینا ہے. اور یہ جو بچا ہوا لیمو ہے اس کو آپ نے اس میں ڈالنا ہے. اس کے بعد لاسٹ میں آپ نے اس کو اندر ونیگر کی فلنگ کرنی ہے، اس کو ڈپ کرنا ہے. ہم لوگ یہ نیشنل والا کا یوز کر رہے ہیں. آپ کسی بھی برانڈ کا ونیگر یوز کر سکتے ہیں، لیکن میک شور کریں کہ یہ ونیگر سنتھیٹک ونیگر ہو. اس کو آپ نے کھولنا ہے اور اس کو آپ اس کے اندر ڈالیں. میں ایک منٹ اس کا ڈھکن نہیں کھول لیں. اس کے اندر یہ ڈپ کر لیں. اس کے بعد اس میں بھی ڈال لیں. اور یہ وہ جو ہم نے اسکوائر سے جو بچی ہوئی تھی وہ والی مولی تھوڑا سا اس میں وہ ڈال دوں. اور اس میں آپ فائنل میں اگر آپ تھوڑا سا اگر مناسب سمجھیں تو اس میں تھوڑا سا ایک چٹکی اس میں بھی اور اس میں بھی آپ نے سالٹ ڈال دینا ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے یہ کنٹینر کو ادھر رکھ دینا ہے پلیٹ. اب آپ نے اس کو تقریباً 5 سے 7 گھنٹے تک یا 6 گھنٹے تک اس کو آپ ریسٹ دینی ہے. اسی طرح ابھی آپ اس کا کلر دیکھ لیں اور ہم اس کا بعد میں بھی آپ کو کلر دکھائیں گے جو کہ تھوڑا سا سلائٹلی چینج ہو جائے گا. جو ہے سلاد کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کی کٹنگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے، جس کے لیے میں نے یہ 2 ریڈ آنینز لے لی ہیں جو کہ 2 الگ الگ طریقوں کے ساتھ کٹیں گے اور وہ الگ الگ سلاد پہ استعمال ہوں گے. سب سے پہلے تو میں اس کی کٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہوگا. آپ نے میں نے اس کو دونوں سائڈ سے کاٹ لیا. اس کے بعد میں نے چھیل لینا کو ایک کٹ لگائیں گے ہلکا سا اور یہ آپ ایسے کو علیحدہ کر لیں. اب یہ اس کے اندر سے نکل گئے ہیں ڈبل، جس کو میں نے الگ کرنا ہے. اس سے پہلے میں آپ سے اس کو الگ کرنے کے لیے آپ یہ ویسے بھی میں نے اس کو سینٹر سے چاپ کرنا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو آپ ہلکا سا اس طرف سے اگر پریس کریں گے تو یہ نکل گیا آپ کا یہ جو ڈبل. اس کو میں ادھر رکھتا ہوں. اس کو بھی سمپل اس طرف سے آپ نے پریس کرنا ہے. یہ نکل گیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو چیز بچتی ہے اس کے اندر سے آپ نے ایک خاص چیز ہوتی ہے، یہ آپ یہ جلی سمجھ لیں، آپ کو یہ نظر آئے گی، یہ پیاز میں ہوتی ہے. یہ آپ نے علیحدہ کرنی ہے. اس کو علیحدہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فائن قسم کا جب سیلڈ بنتا ہے تو اس کے اندر اگر یہ جلی ہوگی تو پیاز کے اندر تو وہ آپ کے دانت کے اندر پھنس جاتی ہے یا حلق میں اس طرح وہ ایک جو اس کی فائننس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کو الگ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ایک رنگ کو اس طرف سے آپ نے پریس کرنا ہے جو اندر سے شروع ہوگا. اندر والے رنگ کو آپ نیچے سے پریس کریں گے، یوں یہ الگ ہوتا جائے گا. یہ الگ ہوگا تو یہ جلی اس طرف رہ جائے گی. اپنی جلی ایک طرف سے کٹ کر لینی ہے، تھوڑا سا اس میں کٹ لگا کے ہلکی سی چھری سے اٹھا لینی ہے. اور اس کے بعد یہ آپ اس کو آرام سے کھینچیں گے تو یہ ایک ہی دفعہ میں ساری آلموسٹ نکل آتی ہے. اچھا ان اونین رنگز کا ایک خاص پرپز یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے خاص، یا پھر آپ ریسٹورنٹ میں ہی چلے جائیں تو کیونکہ جو لائیو کچن ہوتا ہے بیسیکلی کھانا بن رہا ہے ساتھ اس کو ٹائم لگتا ہے، تو کچھ مہمان آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو خود بھی شوق ہوتا ہے، بچے ہو گئے، خواتین ہو گئی، کہ ہم بھی کچھ کر لیں کچن کے اندر. تو ان کے لیے بھی یہ اونین رنگ ایک اچھی چیز ہوتی ہے. آپ ان کو دے دیتے ہیں، شیف آپ کو دے دیتا ہے کہ یہ آپ ساتھ ساتھ اس جو بھی آپ کی ہارڈ پلیٹ ہے یا گرل ہے یا پین ہے اس پہ آپ اس کو وہ انجوائے کر سکتے ہیں، بیزی ہو سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اس کو اونین رنگ کو آپ کی جو بھی پین ہے یا آرٹ پلیٹ ہے اس پہ ایک طرف سے اس طرح رکھیں گے، تھوڑا براؤن ہوگا یہ، پھر اس کو آپ اس کو اس طرح پلٹا کے دوسری طرف بھی کر سکتے ہیں. اس طرح دونوں طرف سے براؤن کر کے جو بھی ساتھ آپ کے اس وقت ساس اویلیبل ہے، ٹومیٹو کیچپ ہو گیا، سویا ساس ہو گیا، یا جو بھی اور بھی جو ان کو اسپائسز پسند ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے یہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور اس طرح اس کی جو ٹائم پاس ہوتا ہے وہ کافی اچھا بھی آپ بیزی رکھ سکتے ہیں اپنے مہمانوں کو. اچھا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ جلی بعض اوقات اوپر والی سائڈ پہ دیکھیں جیسے اس پہ آ رہی ہے اور بعض اوقات اندر والی سائڈ پہ رہ جاتی ہے، تو اس کو میک شور کر لیں آپ کے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اتری ہونی چاہیے، چاہے دونوں جس طرف بھی ہو. یہ آخری جو پیس ہوتے ہیں نا ان کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کیونکہ اس وقت یہ اس کی تھکنس کافی کم ہوئی ہوتی ہے، تو یہ چانس ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ بینڈ کر کے آپ اس میں ایسے کریں گے اپنی فنگر کو روٹیٹ تو یہ نکل آئے گا. اچھا اس کے بعد اب دوسری یہ اونین رنگز بنانے کے بعد ہم نے اب دوسرے قسم کا پیاز کاٹنا ہے، جس کے لیے بھی ہم اس کو پہلے یہ چاپ کر لیں گے. اس کو چھلکا وغیرہ اتار لینا ہے اور کوشش کریں کہ آپ یہ جو بھی آپ ریڈ آنین یوز کر رہے ہیں اس کی جو یہ جو سکن ہے بیسیکلی یہ ہلدی ہونی چاہیے. اس کی تھکنس دونوں چیزوں کے لیے قسم کے لیے اس کی
موٹی ہونی چاہیے. اور یہ گھر میں کیونکہ مختلف قسم کا پیاز آتا ہے, آپ وائٹ آنین بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. اور بعض اوقات یہ میں نے جیسے اس میں جلے نکالتے ہوئے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات اس کے اندر ہوتی ہے, بعض اوقات باہر رہ جاتی ہے, تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کون سی سائڈ پہ آ رہا ہو, آپ یہ نکال لیں. اچھا, اس کے بعد یہ آپ نے اس کو ادھر رکھنا. اب یہ بنے گا اس کو ہم نے اس طریقے سے کاٹنا ہے کہ اس کو, اچھا کچرے کے بعد آپ نے اس پیاز کو لے لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے کاٹنا ہے کہ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کو آپ نے ادھر سے کٹ لگانا ہے تھوڑا سا, اور پھر جو بھی آپ کا کوئی سائز ہے اس حساب سے آپ اس کو لے لیں. یہ اس طرح یہ نکلتے جائیں گے. آپ اپنے سائز کا خیال رکھیں, اس کو بہت زیادہ تھک نہ ہو, اور زیادہ اندر تک کٹ بھی نہیں لگانا آپ نے, کیونکہ نیچے جا کے آگے جا کے اس کا ڈائیمیٹر کم ہو جائے گا تو اس کے سائز میں فرق پڑے گا. تو اس لیے اس کو بہت باریک کٹ آپ نے, بہت زیادہ گہرا کٹ نہیں لگانا, باریک تک رکھیں اس کو. اور یہ ایک تقریباً کچھ ایک سائز ہم نے تقریباً اس کا میں نے 1 انچ تک اس کو رکھا ہے. جب آپ یوں کریں گے تو اب یہ جو اوپر والے اس کے پورشن ہیں یہ خود بخود الگ ہو جائیں گے. اس میں بھی آپ یہ جو ایکسٹرا جلی وغیرہ ہے وہ اس کی آپ نکال لیں. جیسے اس میں تھوڑا ایزی ہوتا ہے کیونکہ یہ پیسز چھوٹے ہو جاتے ہیں, ان کو آپ علیحدہ کر کے رکھ لیں. اچھا, اس کے بعد آپ نے ان کی جلی ولی نکال کے, یہ 2 قسم کے اب ہمارے پاس پیاز تیار ریڈی ہو گئے, ایک یہ رنگز اور ایک یہ کٹنگ میں. آپ یہ رنگ چاہیں تو کاٹ بھی سکتے ہیں, چھوٹے کر سکتے ہیں, لیکن یہ اس طرح زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اور اس کے اندر بعض اوقات آپ کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کر کے سلاد کھاتے وقت وہ آپ ایڈ کر کے کھا سکتے ہیں, تو اس لیے یہ رنگ بہتر رہتا ہے اس کی, کیونکہ ایک طرف سے اوپننگ زیادہ بڑی کھلی ہوتی ہے, نیچے سے دوسری طرف سے چھوٹی ہوتی ہے, تو چیز اس کے اندر ہولڈ ہو سکتی ہے. اچھا, پیاز کے بعد جو اس کے آگے کے جو انگریڈینٹ ہیں وہ ہمارے پاس یہ 3 ہیں. ایک کھیرا ہے آپ کے پاس, 2 ٹماٹر ہیں ہمارے پاس, اور یہ کیرٹ کا کٹا ہوا پیس تقریباً 1 انچ تک. اس کی ہم آپ کٹنگ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ میں کھیرا چھیل لیتا ہوں کاٹ کے, اور پھر میں, اچھا یہ کھیرا میں نے تقریباً جتنا مجھے چاہیے تھا اس حساب سے میں نے یہ چھیل لیا. اس کے میں چھیل کے پھینک دوں. اس کو میں نے کاٹ لینا یہاں سے. تقریباً مجھے 1 انچ کے سائز کا چاہیے. آپ بھی اتنا ہی رکھ سکتے ہیں, بس کوشش کریں کہ 1.5 انچ سے زیادہ نہ ہو. اس کو میں نے بقایا کو ادھر رکھ لینا ہے. اس کے بعد اس کے آپ نے تقریباً اس طرح اس کو چاروں سائڈ سے آپ کاٹ لیں. یہ جو سینٹر والا پیس ہے, جو بیج ہیں اس کے, آپ یہ علیحدہ کر لیں. یہ ہم نے استعمال کرنے, یہ بیسکلی چیز بچتی ہے. اس میں دیکھ لیں اگر کہیں پہ بیج ہو تو نہیں, اس میں تو نہیں ہے, تو اس کو ہم استعمال کریں گے. اس کو میں اس علیحدہ کر کے سائڈ پہ پلیٹ میں رکھ, یہ بھی دیکھ لیں آپ اس میں بھی. اور یہ جو بڑے پیس ہیں آپ ان کو کاٹ لیں اپنے سائز کے حساب سے. کسی کے 2 بنیں گے, کسی کے 3, وہ کھیرے کی موٹائی کے اوپر ہوتا ہے, یا جو آپ کو سائز چاہیے اس کے اوپر. اس کا بھی وہی پروسیس ہے, یوں کاٹ لینا ہے آپ نے اس کو. اس کے بعد ہم لے لیں گے کیرٹ. اچھا, کیرٹ میں یہ جو سینٹر والا پیس ہے یہ ہم اس میں جو فائن سیلڈ ہوتا ہے اس میں یوز نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ تھوڑا سا ویسے بھی ہارڈ سا ہوتا ہے, اور یہ اس کے اندر خشک ہوتا ہے, بیسیکلی جوس نہیں ہوتا, یہ خشک ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد. تو جو ہم نے یہ جو آؤٹر پیس ہے یہ ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے. اس کو بھی آپ اپنے سائز کے مطابق کاٹ لیں. چکور کر لوں گا میں اس کو. اور یہ ہم نے وہی جیسا میں نے بتایا آپ کو, ساری چیزوں کا سائز تقریباً 1 انچ کے آس پاس رکھا ہے. میک شور کر لیں کہ کٹ گیا. لاسٹ میں ہم لیں گے ٹمیٹو, جس کو ہم نے اسی طرح آپ نے کاٹ لینا ہے. اس کو بھی کیرٹ کی طرح ہم نے اس کو سائڈ سے یوز کرنا ہے. جو اس کی سائڈس ہیں بیسیکلی, جو اس کے سینٹر میں جو بیج ہیں اس کو آپ سائڈ پہ کر لیں, اور جو ان کے اندر بھی بیج آ رہے ہیں اس کو آپ چھری کی مدد سے نکال لیں. اب اس کو ہم ایک سائز میں پہلے کر لیں گے, اور اس کے بعد جو سائز ہمیں چاہیے بیسیکلی اسی سائز کا, جیسے یہ تھوڑا سا لینتھی ہے تو میں اس کو یہاں سے بھی چھوٹا کر لوں گا. اور تقریباً اس کی لینتھ میں نے آپ کو بتایا 1 سے 1.25 انچ کے بیچ میں ہم نے رکھی ہے. اس کے بعد آپ نے جو بھی چیزیں کٹنگ کی ہے, کٹنگ بورڈ آپ صاف کر لیں. اور اب ہم کاٹیں گے لیمن. لیمن کو کاٹنے سے پہلے آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح رول کریں گے تو یہ نرم ہو جائے گا. نرم کر لیں تاکہ اس کے جو بھی, کیونکہ اس میں جوس استعمال ہوگا ہمارا, وہ اچھی طرح نکل جاتا ہے. اس کے بعد اس کو آپ ہاف کر لیں یہ اس طرح, اور کسی بھی اسٹک یا ٹوتھ پک کی مدد سے بھی اس کے جو یہ بیج ہوتے ہیں یہ آپ اس طرح کر کے نکال سکتے ہیں ایزیلی. یہ اس طرح صاف ہو جائے گا, اور یہ بھی آپ نے نکال, یہ آپ کا لیمن ہو گیا ریڈی. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک اور انگریڈینٹس ہے, اس کو لال والی مولی بولتے ہیں ادھر ہمارے یہاں. آج کل دراصل اس کا سیزن ہے تو یہ ایزیلی مل جاتی ہے. تو اس کو ابھی ہم اس کو پہلے پیچھے سے آپ یہ اس کے جو یہ ہیں اتار لیں پتے اس کے. اس چیز کو آپ نے تھوڑا ادھر سے کاٹنا ہے آپ نے. اندر سے ہوتی ہے بھی وائٹ ہی ہے, لیکن یہ بس باہر سے لال ہو. اس کے آپ 2 پیس کر لیں, اور اس کو آپ آگے سے اس طرح کر لیں. جو یہ پیسز ہیں یہ آپ کے استعمال ہوں, یہ میں 2 ہی لوں گا صرف.
یہ بڑے مزیدار ہوتی ہے ذائقے میں۔ اچھا یہ ہمارے پاس اس کے بعد کیبج ہے جو 8 چیزوں کے بعد، یہ اس کو ہم نے اپنے حساب کے ساتھ جو سائز چاہیے اس حساب سے کاٹ لینا ہے۔ پہلے میں اس کو پیل کر لوں تھوڑا سا، یہ والا ہاتھ دیا تو میں نے اب ایک یہ میں نے اس کو کاٹ دیا۔ مجھے یہ اتنا پیس چاہیے تو میں اس کو ویسے میری آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کٹنگ اسکل اتنی بہتر نہیں ہے تو میں اس کو اس کے تھرو کاٹوں گا۔ اس کے لیے یہ چیز ٹول ہے، مینولی ہے، یہ مشین سے بھی کاٹ سکتے ہیں لیکن اور دوسرا یہ کہ اس کے آپ کو سائز کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اس میں کوئی ایگزیکٹ سائز نہیں ہے، رف ہم نے اس کو رف ہی کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح کے پیسز جو ہیں اس کے کچھ سینٹر کے بنتے ہیں، یہ تھوڑے سے یہ کوئی ایگزیکٹ سے ایک سائز کی بھی نہیں ہے، یہ تھوڑی سے ہارڈ ہوتے ہیں، یہ آپ نے نہیں استعمال کرنے۔ جو اس طرح کے ہیں نا آپ کے ایک سائز کے باریک والے جو تھوڑے سافٹ ہوتے ہیں وہ استعمال کریں، ہارڈ والوں کو آپ الگ کر دیں۔ اور اس کیبج کے ویسے کافی زیادہ فائدے ہیں، یہ کمرشلی طور پر بھی اس کی کافی زیادہ اہمیت ہے، یہ ایک ریزیڈینشل میں بھی اس کی، ویسے اگر ویجیٹیبل میں دیکھا جائے تو یہ سب بہت زیادہ پاورفل چیز ہے، کافی طاقت ہوتی ہے اس میں۔ ہمارے پاس انگریڈینٹس بچتا ہے وہ ہے آپ کا یہ سلاد پتہ، اس کو آپ نے اس کے جو پتے ہیں آپ نے اس طرح سائڈ سے اتار کے لے لینا۔ اول تو یہ کہ اس کو آپ کوشش کریں کہ پورا ہی استعمال کر لیں، لیکن اگر آپ کو بہت فائن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی وی شیپ میں یہ یوں کاٹ لیں آپ اور اس کو آپ علیحدہ کر لیں۔ یہ جو سخت چیز ہے، سخت پارٹ ہے اس کا یہ جو ہے، اور اگر اس کو آپ کٹ لگا لیں، ویسے تو اس کو کٹ لگانے نہیں چاہیے لیکن آپ اس کو یوں لگا لیں کہ اگر آپ کو یہ بڑا بڑا لگتا ہے تو یہ کٹ لگانے سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو بھی جس کو بھی آپ سرو کر رہے ہیں وہ اس کو ایزیلی توڑ لے گا۔ اس کو آپ اس طرح کر کے کر لیں اور بھی کاٹ لیں، اور اگر آپ بہت ہی فائن چاہتے ہیں اس کو تو یہ آپ پورا ہی الگ کر سکتے ہیں، یہاں سے ہی آپ اس کو علیحدہ کر لیں تو یہ زیادہ فائن ہو جائے گا، اور دیکھ لیں کہیں سے کوئی خراب تو نہیں ہے، جو خراب پیس ہے اس کو بھی آپ علیحدہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو اس کے اینڈ میں بچتا ہے سینٹر والا، اس کو آپ ایسے آپ اپنے گھر میں گملوں میں بھی لگا سکتے، یہ ہو جاتے ہیں بعد میں۔ اچھا ہمارے پاس یہ ویسے ایک بیٹ روٹ بھی ہے، اس کو یہاں پہ چکندر بولتے ہیں، یہ بھی ہے ہمارے پاس، لیکن یہ مجھے پسند نہیں ہے اس لیے میں نہیں ڈال رہا۔ آپ کو بھی اگر ان میں سے کوئی چیز اور پسند نہیں ہے، جیسے گوبھی ہو گئی، کیرٹ ہو گئی، ٹماٹر ہو گئے، چاہے پیاز ہی ہو گیا، تو آپ نہیں ڈال سکتے اس کو۔ میں جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا، اس کا سارا تعلق اس کے انگریڈینٹس کا آپ کے ایریے اور آپ کی ٹیسٹ اور پسند سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں ویورز جو ہم نے یہ میرینیشن کی تھی ان کی کل مولی اور مرچوں کی، وہ اب تیار ہو چکی ہے، اس کو تقریباً 7 سے 8 گھنٹے ہو گئے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر بھی جو ہے وہ کافی لائٹ ہو چکا ہے، اور یہ بیسکلی کھانے میں بھی کافی اس کا نرم ہو جاتی ہے، اور اس کا جو مرچوں کا اثر ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ یہ میں اس کا آپ دیکھ لیں، یہ کافی لائٹ ہے، لائٹ ہو چکا ہے کلر میں بھی، اور یہ میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ نرم ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ بھی کافی، مرچیں اس کی بہت کم ہو جاتی ہیں اور یہ کھانے میں بھی بہت نرم ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا یہ ہو گیا کہ اب جو ہم نے ہمارے پاس ونیگر کا سٹاک میں بنے گا، یہ اس کو ہم استعمال کریں گے، یہ اس کے اندر جو سیلڈ کے ساتھ ڈریسنگز بنتی ہیں وہ اس کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ 2 قسم کا سٹاک تیار ہو گیا ہے، ایک یہ جس چلی فلیور میں ہے اور ایک بغیر چلی کے ہے۔ یہ دونوں سٹاک استعمال ہوتے ہیں اکثر سیلڈ کے ساتھ، جو آپ کے ضرورت کے مطابق اگر آپ چلی والا استعمال کرنا چاہیں تو وہ جو بھی ان کے ساتھ ڈریسنگ بنتی ہے جس ٹائپ کی بھی اس میں آپ یہ استعمال کرتے ہیں۔ اور پلس اس کے ساتھ جو ہم نے جو ان کا کل بقایا جو چھوٹے موٹا جو تھا چیزیں جو بچی ہوئی تھی وہ ہم نے اسٹینر میں ڈالی تھی، جس کو ہم ابھی نکالتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، اس کو میں 1-2 دفعہ ڈپ کر لوں، پھر اس کے بعد میں اس کو الگ کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر لے آئے، یہ میں آپ کو کھول کے ڈالا تھا، اس کو اب اوپن کرتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپن کر کے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ چیز یہ آپ اس کو کسی بھی اسٹینر کے تھرو اس کو الگ کر کے اس کے اندر بھی ڈپ کر سکتے ہیں،
اور اب اس کا اگر آپ چاہیں تو بہت جو فائن ڈریسنگ بنائیں گے آپ سیلڈ ڈریسنگ، اس کے اندر یہ گرائنڈ کر کے بھی آپ باریک گرائنڈ کر کے ڈال سکتے ہیں، جو فائن ڈریسنگ بنے گی سیلڈ کے لیے، تو اس کے اندر بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آگے کا جو پروسیس ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور ڈریسنگ بھی ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گے۔ اچھا، یہ جو ہم نے مولی بھی اس میں میرینیٹ کی تھی، اس کے اندر ایک کے اندر ہم نے لائم ڈالا، ایک کے اندر نہیں ہے۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق جو بھی آپ کو کوئی فلیور پسند ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ منٹ بھی ڈال سکتے ہیں، کیپسیکم ڈال سکتے ہیں، اس طرح کی کیرٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو جو بھی چیزیں آپ یہ اس طرح ڈال سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے اس کے اندر میں لائم ڈالا ہے، اور اس کے اندر بیسکلی میرینیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اس مولی کی اپنی کڑواہٹ ہے وہ تھوڑی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر سے جو اس کی وہ جو ایک خاص قسم کی مرچی سی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو نہیں لگتی۔ یہ آپ میں ٹیسٹ کرتا ہوں اس کو بھی، کچھ ہلکا پھلکا اس کے اندر، کیونکہ ہم نے لائم ایڈ کیا ہے تو اس کا فلیور بھی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے اس کے بعد یہ جو چیزیں ہمارے پاس مینیٹ ہوئی اس کو اب آپ نے الگ کر لینا ہے۔ جیسے کہ آپ نے جو اس کے اندر کا جو سٹاک ہے جو ہم ڈریسنگ میں یوز کریں گے سیلڈ کی، اس کو الگ کرنا ہے، اور یہ جو آپ کے سالڈ پارٹیکلز ہیں ان کو الگ کرنا ہے۔ اچھا، لاسٹ جو اس کا پروسیس ہے سیلڈ کا، وہ ہم نے اس کی میرینیشن یعنی اس کو ہم نے اب ریڈی کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس کے اندر گوبھی لیں گے، جو ہم نے گوبھی کاٹی تھی اس کا ہم آدھا حصہ اس کے اندر ڈالیں گے۔ یہ آدھا ایک حصہ آپ اس کے اندر ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ گوبھی آپ نے ڈال لی، اس کو ہم تھوڑا سا سیٹ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے پیاز، جو آپ نے کاٹا تھا اونین، اس کے ہم نے رنگز بھی اس کے اندر ڈالنے، اور اس کے اندر ہم نے جو دوسرے ٹائپ کا کاٹا ہوا ہے اس کو بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر دو چیزیں لیں گے، جو کہ کیرٹ آپ نے اس کے اندر ڈال لینی ہے، اور اس کے اندر یہ جو دوسری ٹائپ کی جو مولی ہے یہ جو ہارڈ، وہ آپ نے لے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو باقی سافٹ چیزیں جیسے کوکمبر اور یہ ٹمیٹو یہ آپ نے نہیں لینا۔ اور اب آپ نے اس کے اندر بیسیکلی آپ نے یہ چیز ایڈ کرنی ہے جو ہم نے اس کے لیے تیار کی تھی۔ اس کے اندر مولی ہے اور یہ لائم ہے، اور اس کا جو اس کا یہ تیار ہوا ہے آپ کا پانی سا، یہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس طرح، اور آپ ساتھ ساتھ اس کو چاہیں تو مکس بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو ایڈ کرتے جائیں اس طرح۔ اس کو مکس کرنے کا مطلب یہ ہے تاکہ جس طرح یہ سب چیزیں کمبائن ہو جائیں اور اس کا ایک اروما سا تیار ہو جائے، جیسے ایک فیملی ہو جائے، بالکل سب چیزیں مکس ہو جائیں۔ یہ چیز بھی آپ اس کے اندر ایسے ایڈ کر لیں۔ اس کو اب آپ مکس کر لیں، تھوڑا میک شور کریں کہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ویٹ ہو جائیں۔ اچھا، میں نے تقریباً 5 منٹ تک اسی طرح چھوڑا ہے، آپ بھی اس کو چھوڑ لیں تاکہ یہ جو بھی اس کے جو پانی اس نے جو چوسنا ہے وہ چوس لے، جذب ہو جائے اس کے اندر۔ اور اس کے بعد آپ کے یہ جو سٹاک تھا آپ کا مولی کا، وہ آپ ایک علیحدہ برتن میں کلیکٹ کر لیں۔ اس کے بعد جو فائنل پروسیس میں آپ نے اس کے اندر ہم نے یہ چلی کا جو ہم نے بنایا ہوا ہے، میرینیشن کی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ہلاتے جائیں، اور یہ آپ اس میں ایڈ کر لیں۔ اس کو بھی آپ نے زیادہ دیر نہیں، اس کو بھی آپ نے تھوڑی دیر چھوڑنا ہے، اسی طرح ہلکا سا ہلا لیں، اور اس کے بعد آپ نے فائنل میں اس کے اندر جو باقی چیزیں انگریڈینٹس ہیں یہ ایڈ کر لینے۔ اچھا، یہ لیمبو میں نکال دیتا ہوں، نیمبو نہیں آپ نے ابھی ڈالنا اس میں یہ، اور اس کے بعد آپ نے یہ اس کو اچھی طرح واپس سے مکس کر لیں، بہت زیادہ بھی نہیں کرنا تاکہ وہ جو نرم چیزیں وہ بھی خراب نہ ہوں، اس کو آپ کنٹراسٹ بنتے ہیں۔ اچھا، اس کو آپ مکس کر لیں۔ اس کے بعد یہ آپ نے اس کو جیسے میں نے 5 منٹ کے لیے ریسٹ دی ہے، اور اچھا یہ آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کو جو چلی کا آپ کا سٹاک تھا اس کو آپ نے بھی کلیکٹ کر لینا ہے کسی اور کنٹینر کے یا باؤل کے اندر، یہ آپ ادھر رکھ لیں واپس۔ اس کے بعد اس کا ایک لاسٹ پروسیس ہے، سیلڈ کو ہم نے اب واپس اس کو جو میرینیٹ کیا تھا ہم نے اس میں ڈال دینا، اور جو اس کے اندر رہ گیا اس کو بھی آپ کلیکٹ کر لیں اس طرح چمچ کی مدد سے، اس کو آپ ادھر رکھ۔ اچھا، اس کے اندر سیزننگ تو بہت ساری قسم کی آتی ہیں، لیکن ہم اس میں ابھی پارسلے اور وائٹ پیپر یوز کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارسلے، ڈرائیڈ پارسلے، اور اس کے ہم لیوز جو ہیں یہ استعمال کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہم استعمال کریں گے وائٹ پیپر ہے۔ اس کی مقدار جو آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو زیادہ تیز لگے تو کم کر دیں، کم لگتا ہے تو تیز کر دیں۔ اور اگر اس کے اندر اگر آپ نے اولیو آئل وغیرہ اس طرح کی کوئی آئلنگ کرنی ہو اس میں ڈالنا ہو تو وہ بھی اسی وقت ہی ڈلتا ہے اس لاسٹ سٹیج پہ، اور اس کو اب آپ تھوڑا سا مکس اپ کر لیں۔ میں یہ یوز کر لیتا ہوں۔
ये जब आप मिक्सअप कर रहे होंगे इस वक्त, तो आपको वो जो आपने पार्सले डाला है उसके जो छोटे छोटे ज़रात हैं उनसे आइडिया हो जाएगा कि ये कितना मिक्सअप हुआ है। सही वो इवनली सारी जगह स्प्रेड हो जाएंगे खुद ब खुद। आप इसको अप एंड डाउन करते रहें बस। अच्छा, लास्ट में आपने इसको अब इसको डिश आउट करना है सैलड को, तो उसके लिए हम जो हमने सलाद पत्ता पहले काटा था उसको हम ले लेते हैं। इसका कुछ मिकदार हम एक तरफ कर लेते हैं और कुछ को हम इधर रख लेते हैं। और इसके नीचे अब हमने एक बारीक सी तय जो हमने ड्राई गोभी है उसकी लगा देनी है। इससे ये होगा कि अगर कोई इस पर थोड़ी सी जो वेटनेस है उसके अंदर वो नीचे बैठ जाएगी। उसके बाद लास्ट में हमने इसको इसके मदद से आप इस सलाद को पकड़ लें यूँ और इसको इधर रखते जाएं। ये हो गया आपका। कुछ चीज़ें इसकी सीजनिंग के तौर पर आप इसमें थोड़े से ऑलिव ऑयल इधर डाल दें, थोड़े से इधर डाल दें और कुछ टॉप पर डाल दें। ऑन करो। अच्छा, ये लास्ट में हमारे पास ये एडम्स वालों का चीज़ पड़ा हुआ घर में मेरे पास, तो इसकी हम थोड़ी सी इसके ऊपर एक इसको भी हम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह मैं कर रहा हूँ, और चाहें तो आप इसकी क्यूब्स वगैरह भी बना के ऐड कर सकते हैं। चलो जी, सैलेड तैयार करने के बाद इसकी अब हम ड्रेसिंग तैयार करेंगे। वैसे तो ये मार्केट से इस तरह की बनी बनाई ड्रेसिंग्स भी मिलती हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप घर में ही बनाएं, उसकी एक अलग ही बात होती है। तो इसके साथ की जो हम ड्रेसिंग बनाएंगे, एक आम सिंपल ड्रेसिंग, वीडियो लंबी हो रही थी तो इस वजह से हमने इसको एक आम सिंपल ड्रेसिंग ताकि कम टाइम में बन सके। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये 2 स्पून तकरीबन केचप डाल दिया। उसके बाद हम इसके अंदर ये क्रीम ले लेंगे। ये मैंने मिल्क पैक वालों की है, नेस्ले की क्रीम है। इसको मैं कट कर लेता हूँ और 2 स्पून ही आपने इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है। उसके बाद ये मायोनीज़ है, ये भी आपने इसके अंदर तकरीबन 2 स्पून टेबल स्पून इसके अंदर आप ऐड कर दें। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हल्का सा मैश करेंगे पहले। इसके बाद हमने ये जो स्टॉक तैयार किया हुआ था, जो चिली स्टॉक था बेसिकली, तो ये इसके भी 2 ये टीस्पून हमने अच्छा, ये इसको आप इसके अंदर आपने ये 1 स्पून डाल दिया और इसको आस्ता आस्ता हिलाते जाएं ताकि ये पतला हो जाए। विस्लर भी है हमारे पास, लेकिन हमने विस्लर इस्तेमाल नहीं करना। इसको चम्मच के साथ ही आस्ता आस्ता इस तरह हिलाना है ताकि एक ये पेस्ट बनता जाए एक ही तरह का। ये देखें, इसको बहुत ज़्यादा मैश भी नहीं करना, इसको थोड़ा सा हिलाते ही ये अब देख रहे हैं तकरीबन ये एक जैसा ही बन गया। इसके अंदर मायोनीज़ और केचप की जो मिकदार है वो आप अपने हिसाब किताब से ही, जो आपको टेस्ट पसंद है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपको मैंने रेशो बताया, इस तरह अगर बनाएंगे तो ये काफ़ी मज़ेदार बनती है। इसके बाद आपने जब ये थोड़ा सा इसको मैश कर लेना है, इसके अंदर आपने डालना है गार्लिक साल्ट। ये हमारे पास है गार्लिक साल्ट, आप देख सकते हैं। हल्का सा आपने ये डालना है इसके अंदर, यानी कि इसका एक सिर्फ छिड़काव सा आपने कर लेना है बस। अच्छा, इसके बाद गार्लिक साल्ट के बाद आप ये चॉप्ड ऑनियन डाल दें। ये चॉप्ड ऑनियन है ड्राई, ये आपको ये दोनों चीज़ें आपको आराम से मिल जाती हैं किसी भी सुपरमार्केट से। थोड़ी सी आपने डालने ऐड करने। ये अगर इनमें से कोई ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर नहीं डालना चाहते तो ना भी डालें, लेकिन ये अगर ये आप डालें तो ये काफ़ी मज़ेदार सी चीज़ है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद इसको मैश कर लें और इसको आप एक जो भी आपने इसके साथ अलग कंटेनर में आपने इसको सर्व कर देना है।
ये आपका हो गया रेडी। अच्छा, ये आपकी ड्रेसिंग तैयार होगी। ये थोड़ी सी थिक है अभी, लेकिन ये कुछ थोड़ी सी देर बाद ये थोड़ी सी वापस नरम हो जाती है। इसको आप इसके साथ रख लें। ये सैलेड हो गया अब हमारा रेडी। और ड्रेसिंग को थोड़ा सा चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा सैलेड का पीस ले लिया, इसको मैंने इसके अंदर डिप कर दिया और अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। बहुत मज़ेदार। इसी तरीके को फॉलो करते हुए अगर आप भी ये सैलेड बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको ये हमारी वीडियो भी पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और अगर कोई किसी भी किस्म का सवाल है या कोई बात है तो उसे आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।